اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں تو حد و حساب سے زیادہ ہیں۔ مادی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، روحانی نعمتیں مادی نعمتوں سے بڑی ہوئی ہیں۔ مادی نعمتیں اللہ نے دنیا بھر کے سارے انسانوں کو دی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر۔ سارے کافر بھی اللہ کی زمین سے نفع اٹھا رہے ہیں، معدنیات سے نفع اٹھا رہے ہیں، غلہ جات سے نفع اٹھا رہے ہیں، زمین کے اندر دفینوں سے نفع اٹھا رہے ہیں، ہوا، سورج، چاند، ستارے، ان کی روشنی سے سب نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ جسم دیا ہے، جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، دماغ ہے، کان ہیں، زبان ہے۔ یہ نعمتیں مادی اللہ نے سب کو دی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی نعمت اور سب سے بڑی نعمت اسلام دی ہے۔ ایک گنہگار مسلمان بھی روئے زمین کے کافروں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا ایمان اور اسلام ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، جتنی کمی ہے اس کی تکمیل کی اللہ صورت پیدا کرے۔ ایمان و اسلام میں اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک یہ قرآن کریم ہے اور دوسری نعمت کبریٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عملی شکل میں قرآن اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کے نبی کی ساری زندگی قرآن ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے عظیم الشان نبی ہمیں دیا۔ پھر آپ کے شاگرد آئے حضرات صحابہ کرام، جنہوں نے اس مبارک زندگی کو اپنایا، نبی کی زندگی میں رنگے گئے، مشرق میں مغرب میں اللہ کے دین کو پہنچایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے چوتھے دادا ہیں عبد مناف۔ ذرا دھیان سے سنیں، مستورات بھی بات دھیان سے سنیں گی پھر سمجھ آئے گی۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، مطلب، ہاشم، نوفل، عبد الشمس۔ اللہ کے نبی کے چوتھے دادا عبد مناف، ان کے 4 بیٹے ہو گئے، مطلب، ہاشم، نوفل، عبد الشمس۔ عبد الشمس سے جو اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں، قریش جو تھے یہ فہر بن مالک سے چلا سلسلہ، آگے قریش کے کئی خاندان ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زبیر بن عوام کا خاندان بنو اسد کہلاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا خاندان یہ بھی قریشی ہے، بنو تیم ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ بھی اسی میں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا خاندان بنی عدی ہے، اس میں سعید صحابی بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں۔ بڑے لوگوں میں حضرت عثمان کے خاندان کا تذکرہ آگے آئے گا،
وہ بنی عبد الشمس ہے، اور بنی زہرہ یہ رسول پاک کا ننیال ہے۔ سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، آپ علیہ السلام کی اماں جان یہ بنی زہرہ سے ہیں، اور خاندان بنی مخزوم یہ ہماری اماں جان ام سلمہ، خالد ابن ولید، اکرمہ وغیرہ یہ خاندان بنی مخزوم کے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے داماد ابو العاص بن ربیع جن کا نام مکسم ہے، یہ خاندان عبد العزیٰ سے ہے۔ عمرو بن عاص کا خاندان بنو سہم ہے۔ ابو محذورہ کا خاندان بنو جمع ہے۔ یہ سارے قریشی ہیں۔ اب ان قریش میں اللہ نے ان چار کو چھانٹا، یہ جن کا میں نے نام لیا، مطلب، ہاشم، نوفل، عبد الشمس۔ اب ان میں جو عبد الشمس ہے اس سے حضرت عثمان ذو النورین کا خاندان ہے، حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہماری اماں جان ام حبیبہ یہ خاندان ہے۔ بنی نوفل سے جبیر ابن مطعم کا خاندان ہے، یہ بھی عظیم خاندان ہے۔ لیکن یہ جو دو بھائی ہیں مطلب اور ہاشم، ان میں جاہلیت میں بھی ایسے دوستی تھی، اللہ کے نبی نے انگلی میں انگلی یوں ڈالی، اور اسلام میں بھی ایسے کٹھے رہے، مطلب اور ہاشم۔ حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں جب اللہ کے نبی قید تھے 3 سال، تو اس میں بھی ان دونوں خاندانوں کے وہ افراد جو کافر تھے وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب خیال کرنا، یہ جو ہاشم ہیں یہ اللہ کے نبی کے تیسرے دادا ہوئے۔ اس ہاشم کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا نام عامر تھا، اور لقب اس کا جو تھا شیبہ تھا۔ یہاں جو پیشانی کے بال ہیں پیدائشی طور پر سفید تھے، اسی وجہ سے شیبہ کہتے تھے۔ بعد میں ہاشم کا انتقال ہو گیا شام میں، تو چچا انہیں لینے گیا، یعنی ہاشم کا بھائی مطلب یہ اپنے بھتیجے کو مدینہ لینے گیا، کس کو؟ شیبہ کو، عامر کو، تو نام پڑ گیا اس کا عبد المطلب۔ چچا لایا تھا نا مطلب، تو مطلب نے چونکہ پالا ہے تو نام پڑ گیا عبد المطلب۔ یہ اللہ کے نبی کے دادا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے 12 چچے۔ ان میں آپ کے ابا جان کے علاوہ 11 بچ گئے۔ بڑے جو چچا ہیں ان کا نام حارث ہے۔ خیال کرتے جانا، بات یاد رکھنا، بڑا چچا حارث ہے، اس کے 4 بیٹے ہوئے، چاروں صحابی بنے۔ آپ کے چھوٹے چچا ہیں عباس، بیویاں 4، بیٹے 10، بیٹی 1، حضرت عباس کی۔ عباس خود بھی صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے 10 ہیں، بیٹی 1 ہے ان کی۔ آگے آپ سنتے رہتے ہیں 125 ہجری کے بعد بنی امیہ کے بعد بنی عباسیہ کی حکومت آئی، وہ عبداللہ ابن عباس سے چلی ہے، حضرت عباس کی اولاد، عباسی خلفاء کہلاتے ہیں۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ، حجۃ التمام، اس میں اللہ کے نبی نے بیان کرتے ہوئے فرمایا الربا موضوع تحت قدمی، سود کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، اور سب سے زیادہ سود جو لینا تھا وہ میرے چچے عباس نے لینا ہے، میں پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، میرے چچے کو کوئی بھی سود نہ دے، ختم۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے، بڑے ہیکل قد کے تھے، جب گھوڑے پر بیٹھتے پاؤں زمین پر لگتا، 8 میل سے 12 میل تک ان کی آواز جاتی تھی حضرت عباس کی۔ انہوں نے زور سے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی نے میرے سود کو حدر قرار دیا، رائے گاہ میرا بھی اعلان سنیں، سارے عرفات والے میرا بھی اعلان سنیں، وہ یہ کہ جس نے میرا اصل زر دینا ہے، اصل پیسے دینے ہیں، وہ بھی میں نے معاف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عباس کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد اس کو بخش دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑے بڑے دینی لوگ بھی پیدا کیے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دہانے کھول دیے۔ 125 سے خلافت شروع ہوئی، 654 تک بنی عباسیہ کی خلافت ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے عباس کی قربانی ہے، اس نے سود کو تو پاؤں کے نیچے روندا اور مخلوق پر جتنا قرضہ لینا تھا سب معاف کر دیا، اس لیے اللہ نے اس کی اولاد کے لیے زمین و آسمان کے دہانے اللہ نے کھول دیے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ ہیں، عربی میں ایک پیارا پودا ہوتا ہے، اس کا ساگ بھی بناتے ہیں حمزہ۔ یہ سید الشہداء ہیں، احد میں شہید ہوئے، 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، بیٹوں سے نسل آگے نہ چلی، 2 بیٹیاں تھیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے چچا ابو لہب اس میں شامل نہیں ہیں، ذرا خیال کرنا، کیونکہ یہ خاندان پہلے مخالفت میں رہا، اس لیے سادات میں شامل نہ ہو سکا۔ ابو جہل تو حالت کفر میں مر گیا، اس کا ایک بیٹا بھی حالت کفر میں مر گیا، ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا وہ بھی مر گیا، 2 بیٹے 2 بیٹیاں صحابی بنی فتح مکہ کے موقع پر، ایک عتبہ، ایک معتب، 2 بیٹیاں، ایک درہ، ایک سبیہ۔ اللہ کی شان، اس کا خاندان بھی مسلمان ہو گیا۔ فائدے کے طور پر میں بتا دیتا ہوں، ابو جہل اللہ کے نبی کے چچے نہیں ہیں، قبیلہ بنی مخزوم سے ہیں، یہ بدر میں مارے گئے اس امت کے فرعون تھے، سب سے بڑے اس امت کے ناپاک انسان ہیں، لیکن اللہ کی شان ان کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اکرمہ بیٹا مسلمان ہو گیا، ان کا بھائی مسلمہ مسلمان ہو گیا، ان کا بھائی حارث مسلمان ہو گیا، ان کا رضائی بھائی عیاش مسلمان ہو گیا، ان کی بہو ام حکیم مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کی 2 بیٹیاں، ایک حنفہ ایک جمیلہ، یہ بھی دونوں صحابیہ بنے، ایک عتاب بن اسید کے نکاح میں آئی اور دوسری جو ہے حضرت سہیل ابن عمر کے نکاح میں آئی۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، باپ تو مردود ہو گیا، سارا خاندان ایمان لے آئے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں، عبد مناف ان کا نام ہے، بڑا بیٹا طالب تھا، جنگل میں جنات نے اس طالب کو ہلاک کر دیا، اس سے 10 سال چھوٹے عقیل، اس سے 10 سال چھوٹے جعفر، اس سے 10 سال چھوٹے علی، یہ 3۔ اب میں بعد میں انشاءاللہ یہ اس کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، 2 بیٹے قاسم، پاؤں چلنے لگ گیا تھا، چلتے چلتے کھڑا ہو جاتا تھا،
اس وقت اللہ کو پیارا ہوا مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المالا میں دفن کیا گیا۔ اس وقت میں جنازے کا حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ اماں جان حضرت خدیجہ بھی جب فوت ہوئی ہیں اس وقت بھی جنازے کا حکم نہیں تھا۔ آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ ہیں اور انہیں مطیب اور مطہر بھی کہتے ہیں، یہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ آپ کا ایک اور بیٹا ماریہ قبطیہ سے تھا، وہ مدینہ منورہ میں 17 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی ہتھیلیوں میں اس کا سانس نکلا، فوت ہوئے۔ آپ نے فرمایا انا بکا یا ابراہیم لمحزونون، تیری وجہ سے ابراہیم ہم غم زدہ ہیں۔ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے ولا نقول الا ما یرضی ربنا، زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو اس لیے آپ کی نرینہ اولاد نہیں چلی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، بڑی زینب کے معنی بہادری کے ہیں، اور زینب عرب میں ایک شاندار پھول بھی ہوتا ہے، اس پر لوگ اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ حضور پاک نے اپنا بیٹی سالی کو دی تھی، حالہ کو، حالہ سے جو آپ کا داماد تھا ابو العاص بن ربیع جسے مکسم کہتے ہیں، اس سے اللہ نے ایک بیٹا دیا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام علی تھا، بیٹی کا نام امامہ تھا۔ 14 سال کی عمر میں یہ بیٹا فوت ہو گیا، حضور پاک کا نواسا زینب کا بیٹا۔ یہ بیٹی امامہ بچی، یہ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے اس سے نکاح کیا تھا۔ آپ کی دوسری بیٹی رقیہ ہے، دم کی ہوئی، شر کو دفع کی ہوئی، خیر اس میں جمع تھی، عثمان ذو النورین کے نکاح میں آئی۔ ایک بیٹا ہوا تھا، 6 سال کی عمر کا ہوا۔ مرغ نے یہاں پر ماری چونچ، یہ ناک پھول گیا، پھر بیماری بڑھی، سر کے اندر بیماری سرایت کر گئی، وہ بچہ فوت ہو گیا، اور حضرت رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں ہو گیا۔ پھر بعد میں کلثوم کہتے ہیں کشادہ چہرے والی، اس کے ساتھ عثمان ذو النورین کا نکاح ہوا۔ 5 سال نکاح میں رہیں، اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کی چوتھی لخت جگر فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے 3 بیٹے ہوئے، 2 بیٹیاں، حسن حسین محسن۔ بعض محسن اور محسن پڑھتے ہیں، لیکن افضل ہے اسے محسن پڑھا جائے۔ یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ 2 بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ کی، ایک زینب ایک ام کلثوم۔ زینب تو نکاح میں دی حضرت جعفر کے بیٹے کو حضرت علی نے، اور ام کلثوم کا نکاح عمر ابن خطاب سے ہوا۔ اب ذرا دیکھنا، اللہ کے نبی کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ تمام صفات کی جامع تھی۔ حضرت سودا صبر میں آگے تھی۔ تیسری حضرت عائشہ علم اور فقاہت کی امام تھی۔ چوتھی حضرت حفصہ عبادت کا وافر حصہ اللہ نے دیا تھا۔ 5ویں آپ کی بیوی زینب بنت خزیمہ ام المساکین کہلاتی ہے، بڑی سخیہ تھی، 3 مہینے اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی، پھر فوت ہو گئی۔ زینب بنت جہش یہ قریش سے آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی۔ ام سلمہ جس کا نام ہند ہے، حضرت عائشہ کے بعد علم میں ان کا نمبر ہے، اور ام حبیبہ جس کی برکت سے قریش کے گھٹنے اسلام میں آئے اور گھٹنے قریش نے ٹیک دیے۔ نکاح کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا محمد رجل لا یدفع عنفہ، اب اس کا ناک نیچا نہیں ہو سکتا جب ہماری بیٹیاں اس کے گھر چلی گئیں۔ یہ ام حبیبہ ہے۔ پھر حضرت جویریہ قبیلہ بنی مستلق کی، اس کی برکت سے خلقت ایمان لائی۔ حضرت صفیہ خاندان ہارون سے، اور حضرت میمونہ یہ آپ کی آخری بیوی ہے۔ یاد رکھنا حضرت میمونہ وہ سعید خاتون ہے
کہ 7 بہنیں ہیں، 7 بہنیں چوٹی کے خاندان کی۔ حضرت عباس کی بیوی لبابہ اس کی بہن، خالد ابن ولید کی اماں اس کی بہن، حضرت حمزہ کی بیوی سلمہ اس کی بہن، یہ ساری بڑی بڑی خواتین اسلام میں آئیں، اور یہ حضرت میمونہ کی برکت سے اسلام میں آئیں۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ میمونہ آئی اپنے ساتھ برکت لے کر آئی، تو اللہ کے نبی کی یہ 11 بیویاں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کا بڑا چچا حارث، اس کے 4 بیٹے، آپ کا چھوٹا چچا عباس، اس کے 10 بیٹے، آپ کا چچا کا بیٹا عقیل، اس کی ساری اولاد، جعفر اس کی ساری اولاد، حضرت علی اس کی ساری اولاد، حسن حسین نہیں، ساری اولاد۔ ایک روایت میں ہے 15 بیٹے 17 بیٹیاں، دوسری روایت میں ہے 18 بیٹے 18 بیٹیاں، گویا کہ 30 سے زیادہ اولاد ہے حضرت علی کی۔ ان سب کو یاد رکھنا اہل بیت کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت ہے حسن حسین کی اولاد، عباس کی اولاد، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، حضرت علی کی ٹوٹل اولاد، آپ کا بڑا چچا اس کی اولاد، انہوں نے بھی آپ کا بہت ساتھ دیا، تو اس لیے یہ سارے اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی کے 30 سے زیادہ اولاد تھی، اگر 14 بیٹے بھی شمار کیے جائیں، نسل چلی ہے 5، حسن، حسین، محمد اور عباس، عمر، یہ 5 بیٹے ہیں حضرت علی کے، جن سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی، انہیں علوی کہتے ہیں، علوی نہ کہنا، علوی، حضرت علی کی اولاد سے چلے۔ حسن کے 12 بیٹے ہوئے، 12، لیکن اولاد زیادہ 2 سے چلی، زید، حسن مثنی، ایک اور حسن بھی ہوا تھا، اس کو حسن مثلث کہتے ہیں، یہ حسن مثنی، ان سے حضرت حسن کی اولاد چلی۔ پھر اسے عبداللہ محض آئے، اسی سے جونی خاندان آیا، شیخ عبد القادر جیلانی آئے، مڈغاسکر، افریقہ، انڈونیشیا، جاوا، سماٹرا، ان میں اللہ نے دین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے پہنچایا۔ اس امت کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کا نام جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، اللہ کے نبی نے نام عبداللہ رکھا۔ جاہلیت میں بھی ابو بکر کہتے تھے، بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، جوان اونٹ جب سفر کرتے ہیں، بوڑھے اونٹوں سے سامان اٹھا کر جوان اونٹوں پر ڈال دیتے تھے، یعنی مشکلات میں جوان اونٹ کام آتا تھا۔ دیت کے فیصلے، خون بہا کے فیصلے، یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے تھے، یہ بھمر میں جب قریش آتے ابو بکر سے کراتے تھے، اس لیے جاہلیت میں نام پڑ گیا ابو بکر۔ ابو بکر نام جاہلیت سے پہلے سے پڑا تھا، تو یہ خلیفۃ الرسول ہیں پہلے، اور آخری خلیفہ وہ امام محمد مہدی آئیں گے، چونکہ وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے موقع پر 40,000 آدمی ساتھ تھے، ادھر حضرت معاویہ تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، طے یہ ہوا تھا کہ معاویہ کے بعد خلیفہ یہی بنیں گے، لیکن پہلے فوت ہو گئے، اس لیے اللہ نے یہ صلہ دیا کہ تم نے یہ قربانی دی ہے، آخری خلیفۃ الرسول تیری اولاد میں سے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے، بڑا علی اکبر 60 ہجری میں شہید ہو گیا ابا کے ساتھ، چھوٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ 2 بچے جعفر، اس سے اولاد نہیں چلی، اور علی اصغر جسے علی ابن حسین اور امام زین العابدین کہتے ہیں۔